السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز جو سبق آیا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آدمی کو کبھی بھی دنیا کی دولت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ تو صرف ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور جب امتحان میں جو کوئی کامیاب ہو جائے، امتحان میں جس کو کامیابی مل جائے تو وہ بندہ خوش و خرم رہتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، تو وہ شخص نامراد ہوتا ہے اور وہ خوش بھی نہیں رہتا ہے۔ در حقیقت یہی چیز اس دنیا میں ہے، جو اس دنیا میں رہ کر کے ان دولت کے اور مال و متاع کے اور روپیوں کے اور پیسوں کے اور عمارتوں کے دھوکے میں نہیں آتا، اور وہ دراصل حقیقت وہ آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو یہی شخص کامیاب ہے۔ اور جو صرف دنیا میں لگا رہے، آخرت کی تھوڑی سی بھی فکر نہ کرے، تو وہ بھی شخص ناکام ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے جو حقوق ہمارے اوپر وارد ہوئے ہیں، ان حقوق کو ہم خاص طور سے حقوق العباد، جو حقوق العباد ہم پر وارد ہوئے ہیں، تو ہم ان حقوق العباد کو ادا کرنے کے لیے جو بھی محنت کریں گے تو وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تو اس لیے دنیا بغرض ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے اس کا حصول ہو، اور آخرت اس کے لیے تو اپنی پوری جان بھی ختم کر دے، اپنا پورے من کو ختم کر دے۔ تو جو آخرت کی طرف لگا رہتا ہے بندہ، آخرت اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہمیں در حقیقت دنیا نہیں، دنیا تو بغیر ضرورت حاصل کریں گے، لیکن آخرت میں اصل ہمیں کامیابی پانی ہے، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ تو آدمی کو کبھی بھی دنیا کی کوڑیوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ تو ایک آزمائش ہے۔ یہ کل کا سبق کا خلاصہ تھا۔ آج آپ کے سامنے مضمون کچھ الگ یوں ہے، کافروں میں اور مؤمنین میں جو امتیازی فرق ہے وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ جو کافر ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، نو مسلم ہوتے ہیں، وہ در حقیقت دنیا ہی کو سب کچھ مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ اور ان کا ماننا صرف یہی ہے کہ دنیا ہی اصل ہے، اور دنیا میں ہی ہمیں کمانا ہے، اور دنیا میں ہی ہمیں بڑے ہو کر کے پھر مر جانا ہے۔ پھر آگے ان میں بہت سو کے عقیدے یہ بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم پرندوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم بس اب ختم ہو جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ صرف جس طریقے سے دانہ ہے زمین میں ڈالو تو اس سے ذریعے سے اور بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر وہی دانہ اور زمین میں ڈالو تو اور پیدا ہوتا ہے، بس یہ ایک سسٹم چلا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پیدا فرما رہے ہیں الی اجل مسمی، اس کی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے، اور وہ ہے قیامت۔ الی اجل مسمی، ایک متعین مدت تک، یعنی مطلب وہ ہے قیامت۔ قیامت تک یہ سسٹم چلتا رہے گا، پھر اس کے بعد نہ کوئی دوبارہ پیدا ہوگا، بس اب تو جو مر گئے اب وہ میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہوں گے، یہاں دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں میدان محشر میں۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، سب قبروں سے کھڑے ہوں گے اور سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، سب، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بچے ہوں بوڑھے ہوں،
کوئی بھی ہو، سب اس وقت میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تو ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جو اللہ نے وقت لکھ رکھا ہوگا ہمارا، اس وقت سے نہ 1 منٹ 1 سیکنڈ پہلے نہ 1 سیکنڈ بعد میں ہم اس دنیا سے جائیں گے، بلکہ جو وقت لکھا ہوا ہے اسی وقت میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جب جو کرنا چاہیں وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کی زندگی 50 سال لکھی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو کیا 52 سال تک نہیں زندگی دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انسان میں، ہم مسلمانوں میں ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، یہی ماننا ہے کہ ہمیں اللہ پیدا فرما رہے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر ہماری روح نکل جاتی ہے، اور روح زندہ رہتی ہے، جسم مرتا ہے۔ دراصل کیا ہوتا ہے؟ روح زندہ رہتی ہے اور مرتا کیا ہے؟ جسم مرتا ہے۔ روح اگر اچھی ہوتی ہے تو آپ نے وہ سنا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح کہاں سے آئی تھی؟ انا للہ، اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے آئی تھی، و انا الیہ راجعون۔ اب روح نکل گئی تو اب کہاں جائیں گے؟ اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مطلب کیا ہے؟ کیا ترجمہ انتقال کا؟ بتائیں۔ انتقال کا مطلب ہے ٹرانسفر، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ وہ روح جو مقام عالم ارواح تھا، اس عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئی تھی، اب یہی روح اللہ کی طرف جائے گی۔ جو اوپر 2 مقام ہیں، ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فاجر فاسق مطلب کافر یہ کہاں ہوں گے؟ سجین میں ہوں گے۔ پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کلا ان کتاب الابراری، نیک لوگ جو ہوں گے کہاں ہوں گے؟ لفی علیین، وہ علیین میں ہوں گے۔ تو جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی ہے، اور وہی جسم مٹی میں مل جاتا ہے، اور پھر مٹی میں مل کر کے بس بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہڈی تک بالکل جو ہے چورم چور ہو کر کے وہ بھی بالکل ریزہ ریزہ وہ ایک مٹی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو یہ کفار ہیں، کافر ہیں، نو مسلم ہیں، ان کا ماننا اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا ہی زندگی بس سب کچھ ہے، اس کے بعد بعث بعد الموت، یعنی دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ تو یہ اس کو اصل راحت ہی اور آرام ہی اور اسی طریقے سے حاصل زندگانی سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ اب آپ جو آیت کریمہ سنیں گے ان میں ان مؤمنین کا تذکرہ ہے جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، نیک کام کی طرف سستی سے نہیں آتے بلکہ دوڑ دوڑ کر آتے ہیں۔ جیسے کہا جائے کہ فلاں جگہ وہاں سونا نکلا ہے، زمین میں سونا نکلا ہے۔ یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ ایک نل ایسا ہے کہ اس میں سے پیٹرول نکل رہا ہے، تو لوگ کیسے جائیں گے؟ بھاگ بھاگ کے جائیں گے، آرام سے نہیں جائیں گے۔ اور پیٹرول یا پیسہ یا سونا، یہ دنیا کی زندگی کے تو ساز و سامان ہے، یہی تو کام آ سکتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس چیز کی طرف دوڑیں جو ابد الآباد زندگی ہے، جہاں ہمیشہ ہی ہمیشہ رہنا ہے، اور جو نعمتیں اصل ہی نعمت ہیں۔ ہم یہاں پر سیب کھاتے ہیں یا کیلے کھاتے ہیں یا انار کھاتے ہیں، یہ کاپی ہیں، اصل نہیں ہے، زیروکس ہیں، فوٹو کاپی جسے کہتے ہیں۔ اصل جو کاغذ ہوتا ہے اور جو اس کی کاپی ہوتی ہے، دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کتنا فرق ہوتا ہے؟ جو اصل ہوتی ہے وہ اصل ہے۔ تو دنیا میں جو ہے وہ کاپی ہیں، دراصل حقیقت میں جو حقیقی پھل ہے وہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو ان مؤمنین کا تذکرہ آئے گا جو باقاعدہ نیک کام کی طرف دوڑتے ہیں، اور پھر وہ ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے آخرت کے فوائد سمیٹ رہے ہیں۔ انسان کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے اور بہت ساری ہے تو اس کو ایک ایک ہاتھ سے نہیں لے گا،
اس کو ایک جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک ہاتھ سے ہی کر دیتے ہیں، اور جو کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو دونوں ہاتھ سے لیتے ہیں۔ سونے کی بھی اگر ایک چیز دی جاتی ہے گفٹ کے طور پہ تو اس کو دونوں ہاتھ سے لی جاتی ہے، اہمیت کو بتلانے کے لیے، اس کی وقعت اور اس کی ویلیو کو بتلانے کے لیے کہ یہ ہمارے نظروں میں بہت اچھی چیز ہے۔ تو اس طریقے سے وہ مومنین دونوں ہاتھوں سے نیکیوں کو اپنی طرف سمیٹ رہے ہیں، جو بہتات یعنی ایک زیادتی کی طرف بھی اشارہ کرتا اور ایک اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ حضرات ہیں، ان کا تذکرہ آئے گا، اور ان میں 4 باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 4 باتوں پہ ہمیں پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون چل رہی ہے۔ اس سورہ مومنون کی آیت نمبر 57، آیت نمبر 58، آیت نمبر 59، آیت نمبر 60، 61 اور آیت نمبر 62، یہ چند آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون۔ لفظی ترجمہ سنیں، ان بے شک، الذین وہ لوگ، ہم وہ لوگ، من خشیۃ ربهم اپنے رب کے خوف سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ لفظ بلفظ ترجمہ، ان بے شک، الذین ہم وہ لوگ، من خشیت ربہم اپنے رب کے خوف سے، اپنے رب کے ڈر سے، مشفقون کانپتے رہتے ہیں۔ اور محاوری ترجمہ ہوگا، یعنی عام زبان میں، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں، یعنی وہ خدائے واحد سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزارتے، دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزارتے، وہ ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آیات کونیہ اور قرآنیہ۔ کونیہ ہونے والی جو نشانی ہے، اور قرآنیہ جو تلاوت کی جانے والی آیتیں ہیں۔ آیت اس کے لفظی معنی ہے نشانی، آیت اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ نشانی اور علامت کے۔ ایک آیت وہ بھی ہے جو کونیہ ہے، یعنی مطلب ہونے والی ہے، جیسے ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس میں نشانی ہے مؤمنین کے لیے۔ نشانی کا مطلب عبرت ہے، علامت ہے، نشانی ہے۔ فرعون کا معاملہ ہے
وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے آیت بنائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک نشانی بنائی ہے، اس کو ایک علامت بتلائی ہے کہ اس شخص کا حال دیکھ لو۔ اسی طریقے سے اور جو بستیاں ہیں، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، جو بستیاں ایسی تھیں کہ وہاں کے رہنے والے ظالم تھے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے وہ ظلم کرنے والی تھی، مطلب ظالمین تھی، اور ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ یہ سب آیتیں ہیں، یہ سب نشانی ہیں، یہ علامتیں ہیں جو ہمیں بتلا رہی کہ ہماری بھی حالت اگر نافرمانی کی ہوئی تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا، اور اگر ہماری حالت فرما برداری کی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اور واقعات دکھلائے ہیں اہل ایمان کے، تو پھر ان کی طرح ہمارا اللہ تعالیٰ حال فرمائیں گے، ان کی طرح ہمیں سکون عطا فرمائیں گے۔ تو یہی چیز ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہاں آیات سے دونوں آیات مراد ہیں۔ ایک تو آیات قرآنیہ یعنی جو قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں وہ، اور آیت کونیہ یعنی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آیت نشانی بنا کر کے دکھلائی ہیں، دونوں اس میں مراد ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں، دوسری بات، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، دونوں چیز مراد ہے، آیت کونیہ بھی اور آیت قرآنیہ بھی، دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے پیش آ رہا ہے اس کو عین حکمت سمجھتے ہیں۔ تیسری بات، وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے، یعنی خالص توحید پر قائم رہتے ہیں، ریاکاری سے بھی بچتے ہیں، یعنی اپنے کام اپنا عمل لوگوں کو دکھلانے سے بھی بچتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے اور لوگوں کو دکھلا کر کے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی تعظیم میں ایسا مبالغہ نہیں کرتے کہ جو شرک تک پہنچا دے۔ انبیاء اور اولیاء کی تعظیم میں ایسا مبالغہ نہیں کرتے جو شرک تک پہنچا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک فرقہ ایسا بھی ہوا کہ جنہوں نے نعوذ باللہ ان کو معبود تک کا درجہ دے دیا۔ آج بھی ایسے ہیں جو حضرت، ابھی پرسوں ترسوں آپ کو دھیان ہوگا، میں کسی کا نام لے کر بات نہیں کر رہا، وہ برائی ہم میں نہیں آنی چاہیے، کون کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں تو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اول نمبر پہ ہمیں کوشش اپنی کرنی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم برائی سے بچ جائیں۔ حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو غوث پاک کے نام سے کہتے ہیں، اور پھر کہا ہے، نظم پڑھی ہے کہ دو جہاں میں چرچا ہے غوث پاک کا، گلی گلی نگر نگر ہے غوث پاک کا۔ یعنی اتنے حد درجے کا غلو ہے کہ دو جہاں میں چرچا ہے، جبکہ دو جہاں میں اگر تعریف ہو، اگر نام ہو تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں اللہ تعالیٰ کا؟ تو اس لیے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اور نبی پاک کا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود ورفعنا لک ذکر، اذان ہو اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً جسٹ کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تکبیر میں بھی ایسی ہے، نماز میں بھی ایسی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں ہم، سجدے میں، رکوع میں، سب چیزوں میں، اور جب بیٹھ گئے اس کے بعد التحیات للہ والصلوات یہ پڑھ کے اللہ کی تعریف ہو کر کے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اگر درود شریف بھی نہ پڑھے کوئی، لیکن اللہ نے التحیات کو فرض قرار دیے، کہ تم میرے نبی کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تو جو دو جہاں میں چرچا اللہ تعالیٰ کا ہے یا پھر نبی کا ہے، کسی ولی کے تعلق سے یہ چیز نہیں آئی ہے، لیکن حد درجہ مبالغہ کر دینا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ دو جہاں میں چرچا ہے غوث پاک کا اور گلی گلی نگر نگر ہے غوث پاک کا، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ ولی ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ کی قربت، انہیں حاصل قربت کا مطلب یعنی اللہ کے قریبی بندے ہیں،
ہم ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، ہم خود یہ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو جو ان کی منزل ہے، ان کا درجہ ہے، اس میں رکھیں، نہ گھٹائیں نہ بڑھائیں۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوئے جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پہ آ گئے، اور کچھ اتنے حد درجہ مبالغہ پر آ گئے کہ ان کو معبود تک کا کر دیا۔ تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو والذین هم بربهم لا یشرکون، جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے، یعنی خالص توحید پر قائم رہتے ہیں، ریا سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی تعظیم میں ایسا مبالغہ نہیں کرتے جو شرک تک پہنچا دے۔ تو اب یہ بتائیں کہ دو جہاں میں چرچا ہے حاجی عبد الرحمن کا، اب بتائیں دو جہاں میں چرچا کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ کسی عام انسان کو ہم کہنے لگے دو جہاں میں چرچا ہے حاجی عبد الرحمن کا، تو بتائیں غلط بات ہے نہیں؟ شرک قبیل سے ہے بالکل، کیونکہ کل جہان میں، پوری دنیا میں دو جہاں سے مراد کیا ہے؟ یہ جہاں اور آخر کے جہاں، جبکہ اس دنیا میں بھی بہت سارے جہاں ہیں، بہت ساری دنیا ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بہت ساری دنیا ہیں جو ہمیں چھوٹی چھوٹی، تارہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں اتنا سا دکھتا ہے، اور کتنے تارے ہوں گے، کتنے تو تارے ایسے ہیں جو ظاہر بھی ہو گئے اور اب نہیں ظاہر ہو سکتے۔ تو دو جہاں میں چرچا ہے غوث پاک کا، یہ صحیح لفظ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہم نہ کہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں دوسروں سے کوئی گلا شکوہ نہیں، دوسروں سے کوئی مطلب نہیں، اللہ ہی ہدایت دینے والے، لیکن جب ہمارے تک بات آئی ہے، دیکھو ہم یہاں پہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور دین ہمیں صحیح سیکھنا ہے، تو ہمیں اس چیز سے ہمیں تعلق رکھنا ہے کہ ہم ایسے الفاظ نہ کہیں کہ جو ہمیں شرک تک پہنچا دیں۔ اللہ محفوظ ہے کہ ہمیں شرک سے، بہت برا اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے کہ شرک تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں ان الشرک لظلم عظیم، جہاں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو توحید پر قائم رہنے کو ہمارا اصل مد نظر ہو، اور کیونکہ وہ ریاکاری یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اس سے بھی بچنا ہے، اور انبیاء اور اولیاء کی تعظیم میں ایسا مبالغہ کر دینا جو شرک تک پہنچا دے، یہ بھی غلط ہے۔ غیر اللہ سے نہ مانگتے ہیں، نہ ان کی حاجت روا سمجھتے ہیں، خالص اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کی بندگی میں کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک نہیں آنے دیتے، نہ وہ غیر الہی قوانین کی اتباع کرتے ہیں، اپنے اطاعت کو بھی اللہ کے لیے خالص رکھتے ہیں۔ تو تیسری بات کیا تھی؟ والذین هم بربهم لا یشرکون، اپنے رب کے ساتھ وہ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ چوتھی بات، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، در حالانکہ ان کے دل خوف زدہ ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، یعنی ان کی عطا بخشش اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں وہاں قبول ہو یا نہ ہو، خیرات آگے کام آئے یا نہ آئے، یعنی وہ اپنے عمل پر مغرور نہیں ہوتے، نیکی کرنے کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں، نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں، یار یہ نیکی ہماری قبول ہوئی نہیں ہوئی، یار نماز ہماری قبول ہوئی نہیں ہوئی، فکر لگی رہتی ہے۔ فائدہ، ایک حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ ان بندوں کا یہ حال صدقات و خیرات کے علاوہ دیگر اعمال میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص چوری، زنا اور شراب نوشی کر کے اللہ سے ڈرے؟ آپ نے فرمایا، صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ شخص بھی ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن شخص اطاعت کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے، اور منافق شخص گناہ کرتا ہے پھر بھی بے خوف رہتا ہے۔ تو ہمیں اگر نیکی ہو پھر بھی ہمیں خوف لگا رہنا چاہیے کہ یار قبول ہوئی نہیں ہوئی، اللہ کی عبادت اور اللہ کی تعظیم ہم سے جیسا حق تھا ویسے ہوئی نہیں، وما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ کی قدر کرنے کا اور اللہ کی تعظیم کا، اللہ کی اطاعت کا ہمیں
ادا کرنے کا اور ان کی تعظیم کا کرنے کا حق تھا، وہ حق ہم سے ادا ہوا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو پھر اس کے باوجود بھی وجلۃ وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے، پتہ نہیں یہ ہمارا نیک عمل قبول بھی ہوا ہو یا نہیں قبول ہو۔ تو میں دیکھتا ہوں بہت سے بندے بھی ہیں جو بہت چبدے سے آتے ہیں اور پھر بچوں کو میرے سامنے ہی وہ تقسیم کر کے جاتے ہیں، بالکل چھپ چھپا کر کے۔ اور کبھی یہ عمل ظاہر کر کے ہوتا ہے قصدن، یعنی دکھلاوے کے طور پر نہیں، قصدن وہ اس معنی کر کے دوسرے لوگ بھی آ کر کے خرچ کریں۔ اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر ظاہر کر کے صدقہ دو گے تو وہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن ظاہر کرنے کا مطلب یہ نہ ہو کہ اپنا اندر مغرور والی کیفیت، تکبر والی ہو، بلکہ ایک لوگوں کو بھی ترغیب دلانے والی چیز ہو کہ دیکھو میں بھی غریب بچوں پہ تقسیم کر رہا ہوں، اگر تمہارے پاس حیثیت ہو تو تم بھی کر لو، نیکی کما لو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور اللہ فرما رہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس سبق کو کل کو کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کے لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان تمام اچھی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، جتنی برائیوں سے شروع فتن سے اللہ کریم نے پناہ مانگی تھی ان تمام برائیوں سے شروع فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب پر پوری امت مسلموں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ زندوں کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین مرد کی بھی اور ہمارے مرحومات عورتوں کی بھی یا اللہ مغفرت فرما۔ یا اللہ جو زندہ ہیں یا اللہ ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو کوئی بخار کے مرض میں مبتلا ہے یا کوئی پتھری کے درد میں مبتلا ہے، یا اللہ کوئی شوگر کے مریض ہیں یا کوئی کینسر کے مریض ہیں، یا اللہ جو کوئی سر کے درد میں یا پیروں کے درد میں، پیٹ کے درد میں، یا اللہ ہاتھوں کے درد میں، کسی بھی درد میں یا اللہ تکالیف میں مبتلا ہے، یا اللہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری اور بڑی سے بڑی بیماری سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اور تمام بیماروں کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے متعلقین میں بھی جو کوئی بیمار ہے ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو نر اولاد کی ضرورت ہے ان کو نرین اولاد عطا فرما۔ یا اللہ سب کو ایسی اولاد عطا فرما جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ماں باپ کو ان کے ذریعے سے خوشی پہنچے، اور یا اللہ ماں باپ کو بھی اولاد کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے جوڑا ہے ان کو ایک صالح و ممتاز جوڑا عطا فرما، سب کے نکاحوں کے انتظام غیب کے خزانے سے پورے فرما۔ یا اللہ سب بچیوں کے رشتوں کے انتظام غیب کے خزانے سے پورے فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان میں، اعمال میں، نیک اعمال میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ برائیوں سے ہمیں کو دور فرما، گناہوں سے ہمیں کو دور فرما۔ یا اللہ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ سے ہم ڈرتے رہے ہمیشہ، یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نیک کاموں میں ہم دوڑ کر سبقت کرتے رہیں، جلدی کرتے رہیں، اور یا اللہ آخرت میں یا اللہ کامیابی کو سمیٹنے کے لیے ہم نیک اعمال زیادہ زیادہ کرتے رہیں، یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کوئی بھی نیک اعمال یا اللہ شرک کے طور پر یا ریاکاری کے طور پر نہ ہو، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما کہ ہم کوئی نیک عمل جو ہے دکھلائیں یا ہم شرک کے طور پر کریں۔ یا اللہ آپ سے ہمیں ڈر ہوتا رہے، یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ لوگوں کے ڈروں سے ہماری حفاظت فرما، اپنا حقیقی ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ پر ہی ہمارا بھروسہ رہے، آپ ہی جب چاہیں تو کن کہہ کر کے یا اللہ سب چیزوں کو بالکل یا اللہ ختم فرما سکتے ہیں، اور آپ جب چاہیں تو کن کہہ کر کے فیکون یا اللہ پھر ساری چیزوں کو پیدا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ
اللہ ہم سب کی یا اللہ تمام پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں پہ مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے، ان کی تمام پریشانی کو دور فرما دیجیے، اور خواتین حضرات یا اللہ جتنی بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں یا اللہ ان سب کی بھی اور ان کے متعلقین میں جو بھی کوئی یا اللہ پریشان ہے ان کی بھی تمام پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر ایک خاتون کی تمام پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ بے شک مشکل کشا آپ ہیں، یا اللہ حاجت روا آپ ہیں، یا اللہ آپ پر ہمارا بھروسہ ہے۔ یا اللہ سبھی کو یا اللہ سکون عطا فرما دیجیے، یا اللہ سکون عطا فرما دیجیے، دونوں جہاں میں سکون عطا فرما دیجیے، ظلم و بربریت سے یا اللہ ہمارے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی یا اللہ ظلم و بربریت سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کی، مسجد نبوی کی، یا اللہ مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کی، یا اللہ ہندوستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی یا اللہ جتنی بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، معابد ہیں، مراکز ہیں، خانقاہ ہیں، یا اللہ سبھی کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ سبھی کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی سکون عطا فرما دیجیے، دونوں جہاں میں ذلت سے، بے عزتی سے، رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہ قبول و منظور فرما لیجیے، رحمتک یا